شہر کے ایک پرسکون محلے میں ایک بہت ہی محترم شخصیت رہتی تھی جنہیں سب حاجی صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ حاجی صاحب کی پہچان صرف ان کا نام نہیں بلکہ ان کا وہ تقویٰ تھا جو دور سے نظر آتا تھا۔ وہ اس محلے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ جب محلہ گہری نیند میں ہوتا، حاجی صاحب اپنے رب کے حضور سجدے میں گرے ہوتے۔ سفید چمکتا ہوا کرتا، ماتھے پر سجدوں کا نشان اور ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح، انہیں دیکھ کر ہی دل میں نیکی کا خیال آ جاتا۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، اور حاجی صاحب بھی اپنی ہر عبادت کو پورے خلوص سے ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ مسجد کی پہلی صف کے نمازی تھے اور ان کا دسترخوان بھی ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سجا رہتا تھا۔ لیکن حاجی صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں، اور کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کے ماتھے کے نشان میں نہیں بلکہ اس کے گھر کی دیوار کے اس پار ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کا گھر محلے میں اپنی خوبصورتی اور وقار کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ بڑے سے گیٹ پر لگی نیم فلیٹ ہو یا گھر کی دیواروں سے چھلکتی صفائی، ہر چیز ان کے خوشحالی کی گواہی دیتی تھی۔ محلے کے چھوٹے بڑے سبھی انہیں دیکھ کر احتراماً رک جاتے اور سلام میں پہل کرنا اپنی سعادت سمجھتے۔ لیکن اس گھر کی اصل رونق شام کے وقت ہوتی تھی۔ حاجی صاحب کا دسترخوان کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہ تھا۔ گرما گرم گوشت کا قورمہ، خوشبودار بریانی، تازہ پھل اور طرح طرح کی میٹھے، گویا اللہ کی ہر نعمت اس دسترخوان پر سجی ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ملنے جلنے والوں اور دوستوں کی دعوت کرتے۔ دسترخوان پر بیٹھے مہمان جب ان کے تقوی اور ان کی سخاوت کی تعریف کرتے تو حاجی صاحب کا سر شکر سے جھک جاتا اور اپنی ان نعمتوں کی تصویریں بھی بڑے شوق سے کھینچتے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ اللہ کا ان پر کتنا کرم ہے۔ گھر کے اندر کہکہے تھے، خوشبوئیں تھی اور روشنیوں کا سیلاب تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی گھر کی دیوار سے جڑی ایک اور دیوار بھی تھی جہاں خاموشی کا ڈیرا تھا اور جہاں کی ہواؤں میں ان لذیذ کانوں کی خوشبو تو پہنچتی تھی مگر نوالا نہیں پہنچ پاتا تھا۔ حاجی صاحب کے اس روشن محل کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی سی کچی دیوار تھی۔ یہ گھر عبداللہ کا تھا، ایک ایسا سفید پوش انسان جس کی کمر غربت نے توڑ دی تھی مگر اس کی غیرت نے اسے کسی کے آگے جھکنے نہ دیا۔ عبداللہ کا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے رکھتا، ٹوٹا ہوا دروازہ اور چھت سے گرتا پلستر اس کی قسم پرستی کی کہانی سناتے تھے۔ محلے والے تو کیا حاجی صاحب کو بھی کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنی چیخیں دفن ہے۔ وہ کئی دن فاقے کاٹ لیتا، اس کے بچے بھوک سے نڈال ہو کر سو جاتے، لیکن عبداللہ کی انا اتنی بلند تھی کہ اس نے کبھی کسی کو اپنی تکلیف کی بن تک نہ لگنے دی۔ اس کے گھر سے کبھی دوئی کی خوشبو نہیں اٹھتی تھی، لیکن صبر کی ایک ایسی خوشبو تھی جو شاید آسمانوں تک تو پہنچ رہی تھی مگر برابر والے گھر کی دیوار پار نہ کر سکی۔ عجیب تضاد تھا۔ حاجی صاحب کے گھر کے اندر موبائل کے فلیش چمک رہے تھے اور اپنے دسترخوان کی عالیشان تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے تھے۔ ہر تصویر کے نیچے ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کے کمنٹس کی لائن لگی تھی اور حاجی صاحب اپنی اس مجازی مقبولیت پر دل ہی دل میں نہال ہو رہے تھے۔ مگر اسی وقت دیوار کے اس پار اندھیرا تھا۔
عبداللہ کا گھر اس لیے خاموش نہیں تھا کہ وہاں سب سکون میں نہیں تھے، بلکہ اس لیے خاموش تھا کہ وہاں بولنے والی کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ حاجی صاحب کے گھر سے اٹھنے والی قورمے اور بریانی کی خوشبو جب عبداللہ کے بچوں کے سانسوں سے ٹکراتی تو وہ معصوم بچے بھوک کی تڑپ میں پانی پی کر سو جاتے۔ ایک طرف نعمتوں کی نمائش ہو رہی تھی اور دوسری طرف سفید پوشی کا برم رکھا جا رہا تھا۔ ایک دیوار کے اس پار دکھاوی کی نیکی تھی اور دوسری طرف صبر کی انتہا۔ حاجی صاحب یہ بھول چکے تھے کہ ان کے اسمارٹ فون پر ملنے والے لائکس سے کہیں زیادہ اہم وہ حق تھا جو ان کے پڑوسی کا ان پر واجب تھا، مگر وہ دیوار اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ حاجی صاحب کو اپنا بھائی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات جب حاجی صاحب کے گھر کی شاندار دعوت ختم ہوئی تو دسترخوان پر بہت سا کھانا بچ گیا۔ انہوں نے وہ قیمتی کھانا جس کے لیے شاید کوئی کئی دن سے ترسا ہو ایک شاپر میں بھرا اور باہر گلی میں پڑے کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لیے نکلے۔ ابھی انہوں نے شاپر رکھا ہی تھا کہ ان کی نظر دیوار کے سائے میں دبکے ایک چھوٹے سے سائے پر پڑی۔ وہ عبداللہ کا چھوٹا بیٹا تھا جو شاید بھوک کی شدت سے بے حال ہو کر اس انتظار میں تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ حاجی صاحب نے دیکھا کہ وہ بچہ حسرت بھری نظروں سے اس کچرے کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا جس میں ابھی تازہ اور لذیذ کھانا پھینکا گیا تھا۔ حاجی صاحب کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ معصوم بچے نے ہمت کر کے وہ شاپر اٹھایا اور اس میں سے بچی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اسے چوم کر کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اسی لمحے حاجی صاحب کے کانوں میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث گونجنے لگی، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ وہ تسبیح جو حاجی صاحب کے ہاتھ میں تھی اچانک بوجھل لگنے لگی۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی سالہ سال کی تہجد، ان کے لمبے سجدے اور ان کی تمام عبادات اس کچرے کے ڈھیر کے سامنے بے وزن ہو چکی ہے۔ وہ شخص جو خود کو جنت کا حقدار سمجھ رہا تھا، اسے آج اپنی اوقات ایک معصوم بچی کی بھوک میں نظر آ گئی۔ اس رات حاجی صاحب سو نہ سکے۔ ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتے انہیں کچرے کے ڈھیر سے روٹی اٹھاتا وہ معصوم بچہ یاد آ جاتا۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے گھر کی دیواریں انہیں ملامت کر رہی ہو۔ وہ مسئلے پر بیٹھے تو تھے، پر آج انہیں اپنی تسبیح کے دانوں میں وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ وہ کتنا فخر کرتے تھے اپنی لمبی نمازوں پر، لیکن آج حقیقت کھل چکی تھی۔ جس رب کو وہ آسمانوں میں ڈھونڈ رہے تھے وہ تو ان کی دیوار کے پیچھے بھوکا بیٹھا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ جو عبادات مخلوق کے کام نہ آئے وہ خالق کے دربار میں محض ایک دکھاوا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھے کچن میں گئے اور جتنا تازہ اور بہترین کھانا موجود تھا اسے عزت کے ساتھ ایک برتن میں سجایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا کیسا بندہ ہوں کہ اپنے بھائی کی تڑپ سے بے خبر رہا۔ حاجی صاحب اندھیری رات میں عبداللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جب عبداللہ نے دروازہ کھولا تو سامنے حاجی صاحب کو کھڑا پایا جن کے ہاتھ میں کھانے کا تھال تھا اور چہرے پر شرمندگی۔ حاجی صاحب نے کچھ کہے بغیر عبداللہ کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے، عبداللہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے صرف سجدوں کو دین سمجھ لیا تھا، یہ بھول گیا تھا کہ تمہارے گھر کا چولہا
بجھا ہوا ہے۔ آج سے یہ گھر میرا نہیں ہمارا ہے، اور تمہاری ضرورت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ اس رات حاجی صاحب نے جو نماز پڑھی وہ ان کی زندگی کی سب سے سچی نماز تھی، کیونکہ آج ان کے سجدوں میں زمین والوں کی دعا بھی شامل تھی۔ دوستو، حاجی صاحب اور عبداللہ کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ ہمارے آج کے معاشرے کا وہ کڑوا سچ ہے جس سے ہم روز نظریں چراتے ہیں۔ ہم نے دین کو صرف تسبیح کے دانوں، مسجد کی پہلی صف اور سوشل میڈیا پر لگائی گئی اسلامی پوسٹس تک محدود کر دیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، وہ مومن نہیں، قسم ہے اللہ کی، وہ مومن نہیں، قسم ہے اللہ کی، وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی اذیت تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ دوستو، آج ہم اپنے دسترخوان کی تصویریں تو دنیا کو دکھاتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے برابر والی دیوار کے پیچھے کوئی بچہ بھوکا بھی سو سکتا ہے۔ یاد رکھے، وہ سجدہ جو زمین پر بسنے والے اللہ کے بندوں کو سکھ نہ دے سکے، وہ آسمان والے تک نہیں پہنچتا۔ حقوق اللہ کی معافی شاید مل جائے، مگر حقوق العباد میں کی گئی کوتاہی تب تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس پر بھی نظر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جنت کا راستہ آپ کے پڑوسی کی بھوک کی وجہ سے رک جائے، کیونکہ اسلام صرف مسئلے کا نام نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور خالی برتنوں کو بھرنے کا نام ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، شاید آپ کی ایک نیکی کسی کی زندگی بدل دے۔ محترم ناظرین، اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ کو لگا ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ ہماری اس سفر کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ مل کر ایک بہترین معاشرہ بنانا ہے۔ ایسی ہی ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ نیکی کی یہ دعوت آپ تک ہر روز پہنچتی رہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک شیئر کسی بھوکے کو کھانا اور کسی غافل کو ہدایت دلا سکتا ہے، اور نیکی کی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔